بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام اور سامعین محترم، آج ہم جو موضوع لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں وہ ہے وی آئی پی کلچر۔ بالفاظ دیگر جو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور نمود و نمائش دی جاتی ہے اس کو وی آئی پی کلچر کہتے ہیں۔ یہ فرعونی نظام ہوتا تھا۔ فرعون کے دور کے اندر ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے لاؤ و لشکر لے کر کے کسی طرف جاتا تو پورے لاؤ و لشکر کو ساتھ لے کر کے چلتا ہوتا تھا۔ بدقسمتی سے آج کل ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی اس چیز نے رواج پا لیا ہے اور مسلمان حکمران اور بادشاہ لوگ بھی اسی کام کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بہت قبیح عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو غیر مسلم حکمران ہیں اور یورپ کے حکمران ہیں، ادھر ادھر کے اور بھی بہت سارے ممالک آپ کو ترقی یافتہ مل سکتے ہیں، ان کے حکمران ایک لنچ باکس کے اندر اپنی روٹی اپنا کھانا اٹھا کر کے سائیکل یا موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کے یا اپنی کوئی گاڑی ہوتی ہے وہ ڈرائیو کر کے اپنے آفس جاتے ہوتے ہیں۔ نہ آفس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی سیکورٹی ہوتی ہے، نہ جب بندہ وزیر اعظم یا صدر اپنے آفس جاتا ہوتا ہے تو اس کو بھی کوئی لمبی چوڑی لائنوں گاڑیوں کی قطاریں وہ نہیں ہوتی، کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہوتا۔ ایک تو آپ دیکھیں پروٹوکول کے اندر نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ پروٹوکول کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ عوام دیکھتی ہے اپنے بادشاہ کو کہ بادشاہ جب جا رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، صدر جا رہا ہے، تو صدر اور بادشاہ اور ان کی رعایا اور جو عوام ہے، تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اور میرے بادشاہ اور میرے وزیر اعظم کے درمیان میں کافی بہت بڑا گیپ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رستے پر میں کھڑا ہوں اس رستے پر بادشاہ گزرتا نہیں ہے جب تک کہ مجھے رستے سے ہٹا نہ دے۔ جب تک میری دکان کھلی ہے تب تک میرا بادشاہ میرے رستے پر نہیں گزرتا۔ جب تک میری ریڑھی سڑک پر موجود ہے اس وقت تک میرے ملک کا بادشاہ اس رستے پر نہیں گزرتا، جب تک کہ اس ریڑھی کو ہٹا نہ دے، جب تک اس شاپ کو بند نہ کر دے، جب تک اس مارکیٹ کو کلوز نہ کر دے، تب تک میرا بادشاہ اس رستے پر نہیں گزرتا۔ تو پھر یہ عوام سمجھتی ہے کہ میرے اور میرے بادشاہ کے درمیان میں ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ اسی وجہ سے پھر بادشاہ اور عوام کے دلوں کے اندر جو محبت ہوتی ہے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، وہ نفرت میں بدل جاتی ہے، وہ دوری اور بغض میں بدل جاتی ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ پروٹوکول سسٹم وی آئی پی کلچر جو ہے یہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان میں گیپ پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور اس کا دوسرا نتیجہ جو ایک خطرناک صورت میں سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک وزیر جا رہا ہے، ایک صدر جا رہا ہے، مشیر جا رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، کوئی اور گورنر جا رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس کے آگے پیچھے 20-20، 50-50، 30-30، 60-60 گاڑیاں ہوتی ہیں، اتنی لمبی چوڑی گاڑیاں۔ اب ملکی معیشت کے لیے یہ کتنا خطرناک فعل ہے اس پہ آپ خود غور کریں کہ ایک بادشاہ ہے، ایک وزیر ہے یا ایک صدر ہے یا ایک گورنر ہے، اینی ون جو بھی ہے، وہ رستے پر جا رہا ہے اور رستہ جاتے ہوئے اس کی وجہ سے پوری مارکیٹ بند ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے سارا کاروبار معطل ہو گیا، اس کی وجہ سے ساری منڈی بند ہوئی پڑی ہے، اس کی وجہ سے سارا بازار بند ہوا پڑا ہے۔ تو آج کتنا نقصان ہو گیا؟ جو مارکیٹ بند ہو گئی ہے، یہ منڈی بند ہو گئی ہے، پورا بازار بند ہو گیا ہے، شاپ ساری بند ہو گئی ہیں، کتنا بڑا نقصان ہو گیا معیشت کو، نمبر 1۔ دوسری بات، معیشت کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جب یہ پروٹوکول سسٹم پہ، وی آئی پی کلچر پہ کوئی شخص جا رہا ہوتا ہے تو اس کے آگے پیچھے اتنی ساری گاڑیاں ہیں، تو اتنی ساری گاڑیوں کا فیول، ٹھیک ہے، ان کا پیٹرول اور ان کا ڈیزل، یہ سارا خرچہ، پھر اس کے اندر جو ڈرائیور ہیں سارے ڈرائیوروں کا خرچہ، پھر گاڑی خراب بھی ہو جاتی ہے ان کا خرچہ، پھر یہ گاڑیاں لینی پڑتی ہیں ان کا خرچہ، پھر یہ گاڑیوں کے اوپر اور بھی خرچ ہوتے ہیں ان کا خرچہ، پھر ایک گاڑیوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو سیکورٹی کے لیے ہوتے ہیں، سیکورٹی اسکواڈ جو ہوتا ہے ان کا خرچہ۔ مطلب یہ کہ خرچوں پہ خرچے اور خرچوں پہ خرچے۔ ایک وزیر کسی طرف جا رہا ہوتا ہے تو لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے، اور فائدہ کتنا ہے؟ 2 روپے کا بھی نہیں۔ تو یہ سارا نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔
اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، ہمارے سننے میں بھی آیا ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات ایمرجنسی لگ گئی ہے، سڑکیں بند ہو گئی ہیں اور یہاں سے ایمبولینس آوازیں لگاتا ہوا، ہارن بجاتا ہوا جا رہا ہے، لیکن سامنے سے لوگ سیکورٹی والے یہ کہہ کر کے انکار کر لیتے ہیں رستہ دینے سے کہ جناب ہمیں آرڈر نہیں ہے۔ تو سننے میں بھی آیا ہے، دیکھنے میں بھی آیا ہے، کتنی مرتبہ یہ بات مشاہدے کی ہوئی ہے کہ بچوں کی اموات ہو جاتی ہیں، بیماروں کی اموات ہو جاتی ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، پیاس کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں۔ سندھ کے اندر آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ تو ایک یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اچھا، کسی پروٹوکول کی وجہ سے، وی آئی پی کلچر کی وجہ سے روٹ بند ہو گئے ہیں، ایک طرف سے روٹ بند ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ساری گاڑیاں کسی دوسری روڈ پہ چلتی ہیں تو وہاں کتنا زیادہ رش بن جاتا ہے، کتنی ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ تو اس ٹریفک کی وجہ سے ممکن ہے کسی کی گاڑی ہو، ممکن ہے کسی نے فلائٹ پہ پہنچنا ہے، ممکن ہے کسی کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے، تو وہ بیچارہ، ان لوگوں کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو آسمانوں پہ ہے۔ لیکن جس بیچارے نے لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے اپنی پراپرٹی بیچ کے، اپنا گھر بیچ کے، اپنی زمین بیچ کے، اپنا کاروبار ختم کر کے، اپنی شاپ بیچ کے، مشکل سے کچھ لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے اس نے جمع کیے ہیں، فلائٹ پہ جا رہے ہیں، اس کی فلائٹ مس ہوگی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ نقصانوں پہ نقصانات ہوتے ہیں، عوام کے نقصان ہے۔ یہ اوپر جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کے تو مزے ہی مزے ہیں۔ جن کے لاکھوں کی آمدن ہوتی ہے دنوں کے حساب سے، ان کو کیا پریشانی بنتی ہے؟ پریشانی تو عوام بیچاری کو ہے، پریشانی تو نچلے طبقے کو ہے بیچاروں کو۔ تو ہمارے لیے یہ مشعل راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور ہمارے لیے مشعل راہ خلفائے راشدین کی زندگی ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو اپنائیں، ہم ان کو فالو کریں، ہم ان کی زندگی کو سمجھیں اور پھر عمل کر لیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ہمراہی میں صرف ایک غلام اسلم ہے اور ایک اونٹ ہے۔ مدینے سے نکل رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور اسلم نے اپنے اونٹ کے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ جب مدینے سے تھوڑے باہر نکل گئے تو باری حضرت عمر کی آ گئی، حضرت عمر نیچے اترے، اسلم کو اونٹ پہ سوار کر دیا، اور 22 لاکھ مربع میل زمین کا حکمران آگے چل کر کے ایک غلام کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے اونٹ کی مہار پکڑے آگے جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے پیشرو ایسے تھے، اسی لیے تو پوری دنیا پر ان کا رعب ہوتا تھا، پوری دنیا پر ان کا چرچا ہوتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کو فالو کریں، ہم یورپ کے پیچھے نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر یورپ کے پیچھے ہی جانا ہے تو ہم نے صرف میرا جسم میری مرضی تک تو نہیں جانا نا، ان کے جو اچھے کام ہیں ان کو بھی ہم لوگ لے لیں، ہم ان کو بھی فالو کر لیں۔ ایسا تو نہیں ہے جو اسلام کے خلاف جو ان کا فعل ہے تو ہم ان کو لے کر کے قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، ان کو مان بھی لیتے ہیں، لیکن جو اسلام کے مطابق وہ کوئی کام کرتے ہیں اس کو ہم یکسر نظر انداز کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے المیہ کی بات ہے، ہمیں اس پر بہت غور کرنا چاہیے، چاہے وہ جو بھی طبقہ ہے، سیاستدان ہیں ان سے بھی، اگر علماء ہیں ان سے بھی ٹھیک ہے، اگر سیکورٹی کا مسئلہ یہ الگ بات ہے، سیکورٹی اپنے پاس رکھنا یہ سنت کا عمل ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اتنا پروٹوکول دینا اور اتنا وی آئی پی کلچر استعمال کر لینا کہ جس سے عوام کو تکلیف ہو جائے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے رستے کو بند کر دیا اس کا جہاد قبول نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں کی یہ سیاست قبول ہو جائے گی، کہتے ہیں ہم خدمت کرتے ہیں، یہ اللہ کے بندے، یہ خدمت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرو گے۔ رسول اللہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو فرمایا جس نے رستے کو بند کیا اس کا جہاد قبول نہیں ہوگا۔ تو جب جہاد قبول نہیں ہوتا تو کوئی اور عمل کیسے قبول ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی آبادکاری کی تو آبادکاری کے وقت میں انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا حکم دیا تھا کہ مدینہ کی گلیاں کھلی کھلی رکھا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ رش کے وقت میں، بھیڑ کے وقت میں وہ بند نہ ہونے پائے۔ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد صحابہ کرام ہیں اور بالخصوص خلفائے راشدین ہیں۔ ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دشمنوں کی طرف یا اسلام دشمنوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں اگر ہم نے دیکھنا بھی ہے ضرور ہم نے ان کو فالو ہی کرنا ہے، تو پھر ان کے اچھے کاموں کو، اچھی عادتوں کو بھی فالو کرنا چاہیے جو اسلام کے مطابق ہیں، یعنی
آپ نے بہت سارے وزراء کو دیکھا ہوگا، آپ نے بہت سارے پریزیڈنٹس کو دیکھا ہوگا مختلف کنٹریز کے، کہ جب وہ آفس جاتے ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی گاڑیاں نہیں ہوتی، کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہوتے، عام سی گاڑی کے اندر بیٹھ کر کے خود ڈرائیو کرتے ہیں اور اپنے آفس میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اسی قناعت والی زندگی کے اوپر صبر کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ سادگی کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔